پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطہر الطاہر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاہر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، واللعن الدائم على اعدائهم من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ مولا سید الشہداء فرماتے ہیں، جب پیغمبر خدا سے الوداع کرنے کے لیے گئے، پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں معروف سے محبت کرتا ہوں، منکر سے نفرت کرتا ہوں، یہ نیک اعمال سے، نیک افکار سے، نیکیوں سے میں محبت کرتا ہوں، برائیوں سے مجھے نفرت ہے۔ تو حسین کے ایک اہم ہدف نیکیاں ہیں کہ زندہ ہو معاشرے میں، برائیاں ہیں جو معاشرے میں ختم ہو۔ آپ نے اپنے قیام میں فرمایا، میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں، میں نکلا ہوں اصلاح کے لیے، بلکہ امام کے کلام کی وضاحت کرے زیادہ احتیاط کے ساتھ تو یہی ان لطلب الاصلاح فرماتے، میں اصلاح کے طلب میں جاتا ہوں۔ امام کے پاس علم امامت ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری انجام دو، کامیاب ہونا نہ ہونا خدا پر ہے۔ آپ ذمہ داری کو پہچان لو، پھر اس پر عمل کرو۔ یعنی میرا کام کیا ہے؟ طلب اصلاح کرنا ہے، امت کے اصلاح کی طلب، اصلاح کے لیے تلاش کرنا، کوشش کرنا، چاہے اصلاح ہو جائے چاہے اصلاح نہ ہو جائے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں میری ذمہ داری جو خدا نے قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ طلب اصلاح ہے۔ امام کس کو اصلاح کرنا چاہتے تھے؟ امت کو۔ امت میں کون شامل ہے؟ حکمران بھی شامل ہے اور عوام بھی شامل ہے۔ دونوں میں اتنے فسادات، اتنی برائیاں پیدا ہو گئی تھی کہ اسلام کا وجود خطرے میں پڑ گیا تھا، مقصد اسلام نابود ہو رہا تھا۔ تو حکمران کے بارے میں آپ نے یہی فرمایا، یزید جو ابھی خلیفہ رسول خدا ہونے کے مدعی ہے، یہ فاجر ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ مخفی گناہ کرنا الگ، کھلم کھلا گناہ کرنا بہت بدتر ہے۔ بے شمار روایات میں ارشاد فرمایا ہے، 70 مخفی گناہ معاف ہو جائیں گے، اس وقت تک کھلم کھلا ایک گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جو گناہ ہے آشکار ہے، وہ در حقیقت شریعت کی پائمالی ہے، حکم خدا کو تحقیر کرنا ہے، ناچیز قرار دینا ہے، لوگوں کو جرأت دینا ہے کہ تم حکم خدا کی خلاف ورزی کرو، احکام خدا کی تقدس کو پائمال کرنا ہے، حرمت شکنی کرنا ہے۔ در حقیقت کھلم کھلا گناہ یعنی معاشرے کو گناہ کی طرف دعوت دینا ہے، گناہ کی قباحت کو معاشرے کی نگاہوں سے ختم کرنا ہے۔ اسی لیے کھلم کھلا گناہ کا
گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ کب تک؟ 70 ممکن ہے چھوٹے گناہ، مخفی گناہ معاف ہو جائے، اس وقت تک کھلم کھلا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اگر قیامت کے دن خدا گناہ معاف کرے تو کھلم کھلا گناہ کے معاف کرنے کے چانسز بہت کم ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ خصوصاً یہ کھلم کھلا گناہ کون کرے؟ حکمران کرے۔ حکمرانوں کا گناہ پورا معاشرے کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بزرگان کا گناہ پورا معاشرے کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ علماء کا گناہ پورا معاشرے کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو یہ باعث بنتا ہے کہ معاشرہ زیادہ سے زیادہ خراب ہو۔ یہاں پر حکمران کی حالت تھی کھلم کھلا گناہ کرنے والا، اور محترم نفوس کو قتل کرنے والا ہے۔ وہ انسان جو بے گناہ ہے ان کو قتل کرتا ہے یزید۔ شرب خمر کرنے والا ہے۔ یزید کے گناہوں کو گننے کے بعد فرماتے ہیں وہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا جو صاحب اوصاف حمیدہ ہے، یزید جیسا جو صاحب اوصاف رذیلہ ہے اس کی بیعت نہیں کر سکتا، حق باطل کے سامنے نہیں جھک سکتا، اقدار پستیوں کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام نکلے تھے اصلاح حکمران کے لیے بھی، اصلاح امت کے لیے جب نکلے، آپ کے فرمائشات سے پتہ چلتا حکمران بھی خراب ہوا ہے، امت بھی خراب ہوئی ہے۔ امت کی خرابی کے بارے میں امام فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا يعمل به، تم نہیں دیکھتے ہو حق کی طرف، تمہیں نظر نہیں آتا ہے حق پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے۔ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، اور باطل کی طرف دیکھو کوئی منع کرنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ معاشرہ اتنا خراب ہو رہا ہے اور خراب ہو چکا ہے۔ الا ترون الی الحق لا يعمل به، حق پر عمل نہیں ہوتا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ اس حد تک معاشرہ خراب ہو گیا ہے عملی لحاظ سے۔ یہاں پر زیادہ توجہ وہی عمل کی طرف ہے کہ عملی لحاظ سے معاشرہ خراب ہو گیا، تو امت بھی حکمران بھی عملی لحاظ سے احکام اسلام سے دور ہو چکے تھے، اور عملی لحاظ سے احکام اسلام سے دور ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اعتقادی لحاظ سے دور ہو یا نہ ہو، عملی لحاظ سے جو دور ہوتا ہے وہ خطرہ ہے۔ ہماری احادیث میں ائمہ نے فرمایا ہے ممکن ہے ناصبی کو ہم قبول کریں، نجات حاصل کریں، لیکن غالی کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ناصبی کردار کے لحاظ سے اس میں عیب نہیں ہے، وہ جاہل ہے، ہماری معرفت نہیں رکھتا، اسی لیے اگر ہماری معرفت حاصل ہو جائے وہ حق کی طرف آئے گا، کردار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن غالی جو ہے کردار کے لحاظ سے گمراہ ہے، کردار اس کی غلط ہے، وہ حقیقت کو کشف بھی کرے، اہل بیت کی معرفت بھی ہو جائے عقیدہ کے لحاظ سے، لیکن عملی لحاظ سے بد کردار والا آدمی برے کردار کو ترک کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی لیے قیام امام کے ایک اہم ہدف امت کے عملی انحراف، امت کے گناہ، امت کے فتنہ و فساد ایک اہم صفت تھا کہ حاکم بھی گناہگار بے عمل، امت بھی گناہگار اور بے عمل۔ ایک آدمی سے امام نے یہی فرمایا کہ عرض کے مولا مجھے واعظ کیجئے، فرمایا اگر تم گناہ کرنا چاہتے ہو تو پہلا خدا کی رزق مت کھاؤ پھر گناہ کرو۔ کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، فرمایا پھر خدا کے رزق کھاتے ہو پھر اسی کے نافرمانی کرتے ہو۔ پھر فرمایا اگر گناہ کرنا چاہتے ہو خدا کی سرزمین سے نکل جاؤ پھر گناہ کرو۔ کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا پھر خدا کی سرزمین میں رہتے ہو پھر گناہ کرتے ہو۔ فرمایا گناہ کرنا چاہتے ہو خدا کی حکومت سے خارج ہو جاؤ
وہی ایسی جگہ پر جاؤ جہاں خدا کی حکومت نہ ہو۔ عرض کہ مولا یہ بھی ناممکن ہے۔ فرمایا خدا کی حکومت میں رہتے ہو اور پھر گناہ کرتے ہو۔ پھر فرمایا اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو جب ملک الموت آئے گا تم ملک الموت سے کہو میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، روکو اس کو مرنے سے، اس کو قبض روح کرنے سے روکو۔ عرض کہ مولا یہ بھی ناممکن ہے۔ فرمایا پھر ملک الموت کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے ہو تو کیسے گناہ کرتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو گناہ کرو، لیکن جہنم جانے سے انکار کرو۔ جب فرشتہ آئے گا تمہیں جہنم بھیج دے گا، تم جانے سے انکار کرو۔ کہا کہ یہ مولا یہ بھی تو میرے لیے ممکن نہیں۔ فرمایا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تم کیسے گناہ کرتے ہو؟ تو یہ امام کے اہم ہدف ایک یہی تھا قیام کا کہ مسلمان بد کردار ہو چکے تھے، عمل سے خالی ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے ناکامی کے اہم راز یہی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی بے عمل ہو گئے ہیں، آخرت کے لحاظ سے بھی بے عمل۔ دنیا کے لحاظ سے بے عمل ہونے کی وجہ سے کام چوری کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ہر غلط چیز کام کرتے ہیں، کیونکہ دنیا کے لحاظ سے بے عمل ہو گئے، اسی لیے پستی کی طرف جا رہے ہیں، پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں، فقر و غربت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے پاکستان دیکھیے ایک زمانے میں یہی تصور تھا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک بنے گا۔ جس وقت پاکستان کو استقلال ملا تھا اس وقت یہی تصور تھا، لیکن ابھی کس حالت میں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ نہ دین پر عمل کرتا ہے نہ دنیا پر، اور دینی لحاظ سے بھی عمل نہ کرے تو دین باقی نہیں ہے۔ احادیث میں ہر گناہ کے ساتھ ایک کالا دھبا آپ کے دل پر پڑے گا۔ یہ ادبی تعبیر ہے سمجھانے کے لیے۔ کالا دھبا پڑے گا اور گناہ کے ساتھ پڑھتے پڑھتے پورا دل کالا ہو جائے گا، پھر ہدایت کا پورا راستہ بند ہو جائے گا۔ دنیا میں غلامی، آخرت میں سیاہ دلی۔ تو یہ عمل کی حالت، اور امام نکلے تھے مسلمانوں کو باعمل بنانے کے لیے۔ امام حسین کا وہ مشہور جملہ ہے، ان الحیات عقیدۃ و جہاد، زندگی نام ہے عقیدہ اور جہاد کا۔ یعنی آپ کب آپ کی زندگی کو زندگی کہہ سکتے ہیں، کب آپ کی زندگی اور حیات کو حیات طیبہ کہہ سکتے ہیں، کب آپ کی زندگی کو خدا پسند امام پسند زندگی کہہ سکتے ہیں، کب آپ کو زندہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہو، فکر صحیح ہو، اور اس صحیح فکر کے راہ میں جہاد کرے۔ جہاد یعنی پوری کوشش کرنا، پوری کوشش کرنے کو جہاد کہتا ہے عربی زبان میں۔ بذل الوسع یعنی جتنی طاقت آپ کے پاس ہے سب کو لگانا۔ یہ وہ کلام ہے جو امام کی طرف منسوب ہے اور دینی تمام تعالیم کے ساتھ مربوط ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قرآن فرماتا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے خسارت سے، نقصان سے کون نجات حاصل کرے گا؟ آمنو، سورہ والعصر میں دیکھیے سارے انسان گاٹھے میں آمنو مگر ایک گروہ، آمنو جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے دو، اور عمل صالح کے بعد دو اور عمل صالح کے تذکرہ کرتا ہے کہ معاشرے کو بھی حق کی طرف بلاتا ہے، پیغام دین پہنچاتا ہے، خود دین کو جانتا ہے تبھی دوسروں کو پہنچا سکتا ہے، اور لوگوں کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے۔ عمل تین حصہ انسان کی نجات کی چار اصول ہیں، ان میں سے تین اصول کا تعلق عمل سے ہے۔ خدا قسمیں کھا کر فرماتا ہے کہ نجات یافتہ یہی لوگ ہیں، باقی سب خسارت میں ہیں۔ اور عمل اور عقیدے میں بہت اثر ہے۔ درخت کے شاخہ اور درخت کے ریشے کی طرح، ریشہ صحیح ہو شاخہ صحیح رہتا ہے، پھل صحیح دیتا ہے، اور اگر شاخہ خراب ہو جائے تو ریشہ پر بھی منفی اثر پڑتا ہے۔ عمل غلط ہو تو عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جناب
شہزادی جب دربار یزید میں گئی، یزید نے کفر کے الفاظ زبان پر جاری کیا تو آپ نے فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، ان لوگوں کے عاقبت جو گناہان کبیرہ انجام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ آخر میں کافر ہو جاتے ہیں، یعنی عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عمل عقیدے پر اثر انداز ہے، عقیدہ عمل پر، آپ کا عقیدہ صحیح ہو، خدا پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، مثقال ذرۃ خیرا یرہ مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر نیک کام ہو، ایک ذرے کے برابر برا کام ہو، اس کو دیکھ لے گا قیامت کے دن، تو ظاہر ہے اس عقیدے کے نتیجے میں آپ کا عمل صحیح ہو جاتا ہے۔ کربلا میں حسین ابن علی نے، آپ بار بار میدان کربلا میں گئے، لوگوں کو واعظ کیا، نصیحت کی، ہدایت کرنا پیغمبر امام کا اصل مقصد یہی ہدایت ہو جائے لوگوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے حرام کھایا ہے، تمہارے پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، اسی لیے میری باتوں کا کوئی اثر تم لوگوں پر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے گناہوں کا اثر کیا ہے، حرام کھانے کی وجہ سے امام زمانے کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، پیغمبر کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسلام انسان کو عمل کی طرف بلانے کے لیے، باعمل بنانے کے لیے کیا کیا؟ ایک سب سے پہلے اس کو معرفت دی، معرفت، علم و معرفت سے انسان کو نوازا۔ کس کے ذریعے علم و معرفت دی؟ پیغمبر اور ائمہ اطہار کے ذریعے۔ علم و معرفت کے جو سرچشمہ ہے اسلام میں وہ معصومین ہے، قرآن بھی معصوم ہے، پیغمبر 14 باقی 13 معصوم بھی معصوم ہے۔ علم و معرفت دی وہ بھی معصومین کے ذریعے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان دیا، جب ایمان ہو تو عمل بجا لائے گا، دلوں کو ایمان سے مالا مال کر دیا۔ تیسرا حکومت اسلامی بنائی، کیونکہ حکومت کا اثر لوگوں پر ہے، حکمران صحیح ہو لوگ صحیح، اسی لیے حکومت کس کے پاس؟ پیغمبر کے پاس، ائمہ کے پاس، اور عصر غیبت میں نائبان امام کے پاس، ائمہ کے نائب مجتہد جامع شرائط کے پاس۔ اور اسی طرح سے نمونہ عمل انسان کی تربیت میں بہت مؤثر ہے، ائمہ نمونہ عمل تھے۔ اور اسی طرح سے معاشرے میں امر معروف کا انتظام کیا، یعنی ایک حکومت کا بھی انتظام کیا، ایمان کا بھی انتظام کیا، معرفت کا بھی انتظام کیا، اسوہ کا بھی انتظام کیا، امر بالمعروف، یعنی پورا معاشرہ عمل کے محافظ ہے، کردار کے محافظ ہے، غلط دیکھے پورا معاشرہ ٹوکتا ہے، روکتا ہے۔ اسلام نے اس طریقے سے انتظام کیا کیونکہ اسلام کا ہدف ایمان اور عمل صالح ہے، یہ دو پر ہے جس کے ذریعے انسان اڑ کر خدا تک پہنچ سکتا ہے، یہ دو ذریعے ہے جس کے ذریعے انسان صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتا ہے۔ آپ اسی لیے دیکھتے خود ائمہ اطہار کے عظمت کی راز بھی عمل ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا وہ ہمارے حکم سے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو امام بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ لما صبروا، کیونکہ وہ مقام عمل میں صابر تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، مقام علم میں یقین کے درجہ پر فائز تھے، تو مقام عمل میں صابر ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں امام بنایا۔ آپ تمام ائمہ کی زیارت میں دیکھیے اس جملہ کو آپ پڑھیں گے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرتم بالمعروف، مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی، نہ صرف نماز پڑھی، نماز کو زندہ کیا، نماز کو قائم کیا، نماز کو اپنی پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، زکوٰۃ دیا، خدا نے جو مالی حق آپ کے گردن پر قرار دیا تھا اس کو آپ نے دے دیا۔ وامرت بالمعروف، نے امر معروف کیا، نہی از منکر کیے، وجاہدت فی اللہ حق جہاد، خدا کے راہ میں جس طرح سے جہاد کرنا چاہیے تھا اسی طرح سے آپ نے جہاد کیا، حتی اتاک الیقین، شہادت تک۔ یعنی ائمہ کی تعریف کرتے ہیں عمل کی بنا پر۔ آپ دیکھتے ہیں
معصوم بن گئے ہیں. معصوم بننے کا 50% تعلق عمل سے ہے، 50% تعلق علم سے ہے. اور اسی طرح سے مینا کے میدان میں امام فرماتا خدایا ہم نے حکومت کے لیے کوشش کی، زحمتیں اٹھائی، سختیاں برداشت کی، مقابلہ کیا، جنگیں لڑی، تاکہ کیوں لیعمل بفرائضک وسننک واحکامک، خدا تاکہ تیرے فرائض پر، جو فرائض تو نے انسانوں کی سعادت کے لیے فریضہ معین کیا ہے، ان پر عمل ہو جائے، سنتوں پر عمل ہو جائے، احکام الہی پر عمل ہو جائے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ عبادت 3 قسم کی ہے. ایک قسم تاجروں کی عبادت جو لالچ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، دوسری قسم غلاموں کی عبادت جو خوف کی وجہ سے انجام دیتے، تیسرا آزاد انسانوں کی، حریت پسند انسانوں کی عبادت. وہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت کرتے، شکر خدا کے لیے. عمل کی اتنی اہمیت کہ اس طریقے سے عمل کریں گے تو آزاد اور حریت والا انسان بنیں گے. یہی وجہ تھا امام حسین جب نماز پڑھ کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وضو کے لیے تیار ہوتے تھے، آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا تھا، لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے کہ امانت الہی پیش کرنے کا موقع آیا ہے. اور آپ خود فرماتے خواہشات نفسانی سے پیروی نہ، خواہشات نفسانی کے پیروی کرنے والا دنیا میں گمراہ، آخرت میں جہنمی ہے. یہ سب تعلق عمل سے رکھتا ہے. تو بنی امیہ اور تمام شیاطین کی کوشش یہی ہے کہ انسان کو بے عمل کرے. خدا، پیغمبر، ائمہ چاہتے انسان باعمل ہو جائے. شیطان، مفاد پرست حکمران بنی امیہ یزید چاہتا ہے انسان بے عمل ہو جائے. ان کی یہی کوشش ہے انسان بے عمل ہو جائے. بے عمل ہو جائے کیوں؟ بے عمل ہو جائے، بے عمل لوگ ظالم حکمرانوں کے ساتھ دیتے ہیں، بے عمل لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، باعمل لوگ نہیں. خود شیطان نے کہا خدایا میں مخلصین کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، دوسروں کو گمراہ کروں گا. تو بے عمل لوگ شیطان کے ساتھ دے سکتے ہیں، یزید کے ساتھ دے سکتے ہیں. اسی لیے سب کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کو بے عمل بنائے، بے عمل کر دے. آپ پوری تاریخ کو دیکھیے، انبیاء الہی کی تاریخ کو دیکھیے، ائمہ اطہار کی تاریخ کو دیکھیے، کیا کسی بے عمل نے ائمہ کے ساتھ دیا ہے؟ کسی بے تقوی نے ائمہ کے ساتھ دیا ہے؟ آپ دیکھیں گے باتقوی لوگوں نے ائمہ کے ساتھ دیا ہے. اسی لیے ابھی بھی اگر امام زمانہ تشریف لائیں گے تو باتقوی لوگ امام کے ساتھ ہوں گے، بے تقوی لوگ نہیں ہوں گے. یہ تاریخ آئینہ ہے، آپ کے سامنے یہ تاریخ آئینہ ہے. اس آئینہ کو دیکھیے. تاریخ تکرار ہو جاتی ہے، تاریخ عبرت کے ذریعے ہے. تاریخ میں ہم گزشتہ لوگوں کی تصویر کی جگہ پر اپنی تصویر رکھیے. گزشتہ کون سے لوگ تھے ائمہ کے ساتھ دینے والے؟ باتقوی لوگ تھے. تو اب بھی آخری امام کے ساتھ دینے والے باتقوی لوگ ہوں گے. کون تھے یزید کے ساتھ دینے والے؟ بے تقوی لوگ تھے. اب بھی زمانے کے یزید کے ساتھ دینے والے بے تقوی لوگ ہوں گے. اسی لیے ہمیشہ حکمران یزیدیت کی کوشش یہی تھی، شیطان کی کوشش یہی تھی کہ انسان بے عمل ہو جائے، بے کردار ہو جائے. ائمہ انبیاء کی کوشش، خدا کو حکم یہی تھا کہ انسان باعمل ہو جائے. باعمل ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے، مقصد تخلیق کے شاہراہ پر گامزن ہو جاتا ہے. بے عمل ہو جائے تو جانور بن جاتا ہے، اضل السبیلا، جانور سے بھی پستر بن جاتا ہے، ہر مخلوق سے پستر ہو جاتا ہے، شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. پیغمبر سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا انسانی شیطان بھی ہے؟ قرآن میں شیاطین الانس والجن. تو پیغمبر نے فرمایا انسانی شیطان جنات کے شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. اب یہ ہمیں گمراہ کون کرتا ہے؟ جن کے شیطان گمراہ کرتے ہیں، انسانی شیطان. آپ خود دیکھیے انسانوں کو گمراہ کرنے والا کون ہے؟ اپنے ملک کے اندر، ملک کے باہر سب سے بڑا گمراہ کرنے والا سپر طاقتیں ہیں، امریکہ ہے.
آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یعنی آپ پوری تاریخ کو بھی دیکھیں، اب بھی دیکھیں، انسانوں کو سب سے گمراہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ گمراہ کرنے والے وہی انسانی شیاطین ہے۔ اور اب بنو امیہ نے مسلمانوں کو بے عمل کرنے کے لیے کیا کیا؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں ولیکن آسی ان یلی امر هذه الامہ صفاہ، میں نے یہ حکومت قبول کی کیونکہ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس امت کا والی سفیہ احمق لوگ، احمق کون؟ جو آخرت کو تباہ کر کے دنیا کو آباد کرنا چاہتے، یہ احمق ہے، قیمتی چیز کو تباہ کر کے کم قیمت والی چیز کو اپنانے والا احمق ہے۔ اسی لیے سارے کفار، سارے منافقین، سارے فاسق دین کی نگاہ میں احمق ہے۔ اسی لیے فرمایا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس امت کے والی وہی سفیہ لوگ، گناہگار لوگ ہو، سفہاؤہا وفجارہا، تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَأْخُذُ مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا، فَيَتَّخِذُ مَالَ اللَّهِ دُوَلًا وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا، خدا کے مال کو اپنا مال قرار دیں گے، اپنی ذاتی مال باعث خاندانوں کے درمیان گماتا رکھے گا۔ وَعِبَادَ اللَّهِ خُوَلًا، خدا کے بندوں کو اپنا غلام قرار دیں گے۔ ٹھیک ہے، عوام یہ ہے، عوام وہ ہے، ہم عوام کے ساتھ نعرے لگائیں گے، لیکن حقیقت میں انہی لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ عمل کو دیکھیے، زبان کو چھوڑ دیجئے۔ فَيَتَّخِذُ الصَّالِحِينَ حَرْبًا، صالح لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے، وَالْفَاسِقِينَ حِزْبًا، اور فاسق لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ جب یہ ظالم اقتدار پر آئیں گے تو اچھے لوگوں کے ساتھ جنگ، علی کے ساتھ جنگ کریں گے، اپنے جیسا ظالموں کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے، حسین کے ساتھ جنگ کریں گے اور ابن زیاد کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے ظالم حکومتوں کا۔ تو مسلمانوں کو بے عمل کرنے کے لیے کیا کیا؟ ایک، مسلمانوں کو دین کی معرفت سے محروم کیا۔ یہ میں نے بارہا عرض کیا کہ سنت پیغمبر پر پابندی لگانے سے قرآن کی صحیح معرفت کا دروازہ بند ہوا۔ پیغمبر نے سنت کی شکل میں جو اسلام بیان کیا تھا وہ بھی بند ہو گیا۔ اہل بیت کی تمام فضائل کا دروازہ، چاہے قرآن میں ہو یا فضائل، چاہے سنت میں ہو، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ قرآن، سنت، اطرت، تین معرفت کے سرچشمہ تھا اسلام میں، تینوں پر پابندی لگائی۔ البتہ خلفاء نے پابندی لگائی، لیکن آپ جانتے ہیں 100% کامیاب نہیں ہوتے۔ دیندار لوگ ہوتے ہیں اور اپنے دین کے تقاضے کے مطابق مخفی طریقے سے چھپ کر خدا کے مرضی کے مطابق احادیث بیان کیا ہے، لیکن ظاہر خلفاء کی پابندی کا بہت بڑا اثر تھا امت کو دین سے بے خبر رکھنے میں۔ اس کی تاریخی بہت شواہد ہے کہ کس حد تک امت دین سے بے خبر تھی۔ اسی لیے علی کی شان میں ایک روایت بھی شام والوں کے پاس نہیں تھی۔ اور عمل کو بے ارزش قرار دیا، عمل کی کوئی اہمیت نہیں، جنت جانا ہے، جنت ایسے ہی جا سکتے ہیں۔ روایات جعل کی گئی، مذہب مرجئہ ایک مذہب بنائی گئی فلسفہ کے ساتھ کہ نجات کے لیے ایمان کافی ہے، یعنی دل میں ایمان ہو کافی، زبان پر بھی اظہار ایمان کی ضرورت نہیں ہے، دل میں ایمان ہو کافی۔ زبان پر یزید انکار نبوت بھی کرے، کوئی حرج نہیں، جنتی ہے، کیونکہ زبان سے جو بولنا ہے وہ ایک عمل ہے۔ نجات کے لیے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے مذہب جبریہ بنایا گیا۔ اس مذہب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو عمل آپ کرتے آپ نہیں کرتے، خدا کراتا ہے، تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ اس کے سامنے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ آپ نہیں کر رہا ہے، آپ کی تقدیر میں تھی، آپ کی قسمت میں تھی، خدا نے کرایا ہے۔ اس طریقے سے امت کو عمل سے دور کیا اور عمل کی حیثیت امت کے درمیان ختم کیا۔ جب بے عمل ہو تو کیوں حسین کے ساتھ دے کر اپنے کو خطرے میں ڈالے؟ یزید کے ساتھ دیں گے تاکہ خطرے بھی نہ ہو، جنت بھی چلے جائے۔ اسی طرح سے پیغمبر کی سیرت کو بدنام کیا۔ رنگیلے پیغمبر کی جو کتاب لکھی گئی، آیات شیطانی کی جو کتاب لکھی گئی، اور اس قسم کی کتابیں کہ مواد سب کے سب ابھی مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہے،
یعنی بنو امیہ نے اس قسم کے داستانیں سیرت پیغمبر کی طرف نسبت دی کہ ایک درمیان کا مہذب انسان کی ایسی سیرت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے، ان کو کھل کر بولنا بھی تھوڑا سا پیغمبر کی توہین جیسے ہو جاتی ہے۔ آپ کتابوں میں دیکھیے پیغمبر کی کیسی سیرت بیان کی ہے، ایسی سیرت جس کا ہدف کیا تھا؟ ایک یہ ہے کہ امت بے عمل ہو جائے۔ ایک ہدف یہ تھا، جب امت دیکھے پیغمبر اس طرح سے ان کی سیرت ہے تو خود بھی ظاہر بے ہدف ہو جاتا ہے، بے عمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر سے انتقام لینا تھا۔ بنو امیہ دشمن پیغمبر تھے، دشمن خاندان پیغمبر تھے، اس لیے انتقام لینا تھا، اسی لیے پیغمبر کی طرف ہر اس قسم کی نسبتیں دی گئی۔ تیسرا یہ ہے کہ خلفاء اپنے ناجائز کاموں کے لیے جواز ڈھونڈتے تھے بنو امیہ، کہ دیکھیں اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہمارے نبی بھی تو ایسے تھے۔ اپنے ناجائز کاموں کے لیے دلیل کے طور پر پیغمبر کے شان میں ایسی روایتیں بنائی گئی، اور اس طریقے سے امت بھی بے عمل ہو جائے، خود بھی بے عمل ہو جائے تو کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حکمرانوں کے بے عملی انسانوں پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے، انہی جیسے ہوتے۔ تو حکمران برے ہو تو لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے یزید کے زمانے میں تاریخ کہتی ہے کہ سارے اس کے والی وغیرہ، شراب، کباب، گانے کی محفلیں وغیرہ وغیرہ عام ہو گئے تھے ان کے والیوں کے، شہروں کے والیوں کے درمیان، اور اسی طرح سے مکہ و مدینہ گانے کے مرکز بن گیا تھا۔ تاریخ اسلام کو دیکھے تو پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے انسانوں کی تربیت میں مؤثر بزرگان ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے اطعنا سادتنا و کبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی پیروی کی، اپنے بزرگوں کی پیروی کی، تو وہ بھی مؤثر ہے۔ جب بزرگان، خلیفہ خراب ہو، بزرگان بھی خراب ہو جاتے ہیں، بزرگان خراب ہونے سے اس کی قبیلہ، سرداران قبیلہ خراب ہونے سے قبیلہ والے بھی خراب، منحرف ہو جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، ابھی بھی آج کل صرف حکمران برے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، جتنے بزرگان ہیں ملک میں وہ بے عمل ہونے کی وجہ سے امت بھی بے عمل ہے۔ سارے امریکہ کے غلام ہونے کی وجہ سے امت بھی غلام ہے، سارے پیسہ والوں کے غلام ہونے کی وجہ سے ان کے غلام ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کے ہدف بھی واضح، بے عمل کرنا۔ کیونکہ شیطان خود نے کہا میں مخلصین پر نہیں جیت سکتا ہوں، یعنی باعمل لوگوں پر نہیں جیت سکتا ہوں، بے عمل لوگوں پر جیت سکتا ہوں۔ امیر شام نے کہا کہ علی آخرت دے کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، میں دنیا دے کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیونکہ بے عمل لوگ بے عمل حاکموں کے ساتھ شبیہ ہوتے ہیں، جذب ہو جاتا ہے، جیسے مغناطیس ہوتا ہے، اپنے جیسے کو جذب کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کے پسماندگی کی وجہ بھی یہی بے عملی ہے، اور غلط حکمرانوں کی کامیابی کی وجہ بھی ان کے ساتھ کیوں عوام نے ساتھ دیا، کیوں امت پیغمبر نے یزید کے ساتھ دیا اور پیغمبر کے واحد نواسے کو شہید کیا، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ ظاہر عمل سے مراد ہمارا صرف ذاتی دعا و نماز نہیں ہے، فردی زندگی کا عمل، اجتماعی زندگی کا عمل، سیاسی زندگی کا عمل، ہر میدان میں باعمل ہونے کی ضرورت ہے۔ تب ظاہر سلاطین جور، ظالم حکمران تنہا ہو جائیں گے اور حق کامیاب ہو جائے گا۔ اور چاہے جو عمل ہے عبادت ہو، چاہے عمل سیاست ہو، چاہے عمل معیشت ہو، عمل معیار ہے۔ تو یہ نکات واضح ہے کہ حسین کے قیام کے ایک اہم ہدف لوگوں کو باعمل بنانا ہے، تو محرم کا یہی ہونا چاہیے۔ کربلا مولا امیر المومنین فرماتے میرے کمر دو گروہ نے توڑا، ایک وہ عالم جو بے عمل ہے، قسم الظہری اثنان عالم متحتک، وہ عالم جو بے عمل ہے، جاہل متن، دوسرا جاہل جو اہل عبادت۔
یعنی علم بھی چاہیے، عمل بھی چاہیے. صرف علم ہو عمل نہ ہو، علی کی کمر توڑنے والا ہے. یہ سارے جو امریکہ کے پٹھو ہیں وہ کون ہیں؟ علم والے ہیں جو بے عمل ہے. دوسرا وہ جاہل، یہ دیکھو تکفیری لوگ جہاد کرتے ہیں لیکن جاہل لوگ ہیں، یہ بھی اعلی کار بن جاتے دشمنان اسلام کا. تو اس حوالے سے کربلا میں حسین کی تنہائی کی وجہ یہ تھا کہ مسلمان عمل سے دور ہو گئے تھے. اب تک اسلام کے اس وقت حسین تنہا ہو گئے تھے، عرض کہ حسین تنہا ہونے سے پہلے اسلام تنہا ہو گیا تھا. اسلام ہمارے زمانے میں بھی تنہا ہے، اسی لیے وارث حسین تشریف نہیں لا رہے ہیں، کیونکہ اسلام جب تنہا ہے امام زمانہ بھی تنہا ہوں گے اور دشمن زمانے کے عوام، مسلمان عوام زمانے کے یزید کے ساتھ دیں گے. اسی لیے کربلا کا یہی پیغام ہے، باعمل ہونے کی ضرورت ہے. عمل صرف نماز روزہ نہیں ہے، نماز روزہ بہت اہم ہے، کیونکہ روایت میں ہے رات کے جو زاہد ہے وہ دن کے شیر ہوتے ہیں، وہ بنیاد ہے. لیکن اجتماعی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، قومی زندگی میں، عالمی زندگی میں عقل و حکمت و معرفت کے ساتھ اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے، یہ کربلا کا پیغام ہے کہ حسین اسلام کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے، طاغوت کے ساتھ لڑنے کے لیے مدینے سے کربلا آئے، بھرے گھرانہ لے کر آ گئے، لٹ گئے، سب شہید ہو گئے، یہ جانتے ہوئے آپ آئے. آج میرے دل چاہتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کا فرزند، آپ کے 2 فرزند دونوں ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے. عجیب بات یہ تھی کہ دونوں کو ساتھ بھیجا. ایک ماں چاہتی ہے کم از کم ایک رہے، اگر شہید بھی ہو جائے ایک دم دونوں شہید نہ ہو. زینب اس قیام کربلا میں شریک حسین تھی. اس قیام کی کامیابی میں زینب کا عظیم مقام تھا. آپ خود دیکھتے عاشوراء جب تک حسین زندہ تھے زینب کی کردار کتنی عظیم کردار ہے. حسین کی شہادت کے بعد زینب مصلحت الہی کے تحت امام سید سجاد بیمار اور زینب نے ذمہ داری سنبھالی. اسی لیے روایت میں ہے کہ جیسے زینب دنیا میں آئی، جیسے ہی زینب سلام اللہ علیہا دنیا میں آئی، حسین جب تک حسین نہیں پہنچے انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی. حسین کے دامن میں زینب نے آنکھیں کھولی. بڑا پیار بچپن سے ان 2 بہن بھائی کے درمیان تھی. جب حضرت زینب کی شادی ہونے لگی تو علی نے ایک شرط کی، جب حسین سفر کے لیے جائیں گے، بعض روایات میں عراق جائیں گے سفر کے لیے، تو زینب اگر جانا چاہے تو نہیں روکنا. اس شرط کے ساتھ زینب کی شادی ہوئی. اتنی محبت کہ 3 دن ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے تھے. ایک دفعہ 3 دن ہو گیا تھا ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو حسین اپنے دولت سرا سے نکلتے ہیں، شہزادی اپنی دولت سرا سے نکلتی ہے، راستے میں دونوں کی ملاقات ہو جاتی. اتنی محبت ہے اس بہن اور بھائی کے درمیان. کربلا میں آپ دیکھیے جب کربلا پہنچی کس طرح سے حسین کے ساتھ برابر تمام غموں میں شریک ہے. شب عاشور ہے. شب عاشور حسین کی تلوار کو حضرت ابوذر کا غلام تیار کر رہا تھا کل کی جنگ کے لیے، تو امام کھڑے تھے. امام نے کچھ اشعار پڑھا، فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس روزگار میں کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب ہی خدا کے درگاہ میں چلا جائے گا. اشارتاً یہی فرمایا میں بھی جانے والا ہوں. شہزادی وہاں بیٹھی ہوئی تھی. ایسا سخت گزرا آپ پر کہ چیخنے لگی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی. آپ کو ہوش میں لایا،
فرمایا بہن آپ صبر کریں، کہیں شیطان آپ کے صبر پر غالب نہ آئے۔ بہن اس زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے گا، نانا دنیا سے چلے گئے، والد دنیا سے چلے گئے، والدہ بھائی سب گئے، مجھے بھی جانا ہے، صبر کرنا آپ کو۔ یعنی دیکھو حسین نے صریحاً نہیں فرمایا تھا، اشارہ سے زینب غش کر کے گر جاتی ہے۔ اب ظہر عاشور کس طرح سے برداشت کیا خدا جانتا ہے۔ زینب نے اپنے دونوں فرزندوں کو بہترین کپڑا پہنایا، نیا کپڑا پہنایا، نئے کپڑا پہنا کر ان کے کنگھا کر کے چہرے انور کو صاف کر کے حسین کی خدمت میں لایا۔ کہا بھیا حسین ان دونوں کو میدان جہاد میں روانہ فرمائیے، آپ سے دفاع کریں گے۔ حسین نے فرمایا بہن شاید ان کے والد راضی نہ ہو، آپ کس طرح سے بھیجتی؟ فرمایا ان کے والد ہی نے فرمایا ہے کہ جب حسین تنہا ہو جائے اور جنگ ہو جائے تو ان دونوں کو اولاد حسین سے پہلے میدان کی طرف بھیجنا ہے۔ یہ ان کے والد کی بھی یہی خواہش ہے۔ اتنے اصرار کیا کہ حسین راضی ہو گئے، حسین راضی ہو گئے میدان کی طرف بچوں کو بھیجنے کے لیے۔ اب دونوں شہزادے میدان گئے۔ آپ جانتے دونوں شہزادے جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ شجاعت تو میراث میں ملی ہے، کم عمر صحیح لیکن شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی، دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک فرزند شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب زمین پر گر پڑے، محمد شہید ہو کر زمین پر گر پڑے، اور نے فرمایا محمد جلدی نہ کرنا، میں جلدی آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں۔ خوب جنگ لڑی، دونوں شہزادے شہید ہو گئے۔ آواز دی، حسین پہنچ گئے، دونوں کو سینے سے لگایا، دونوں کو خیمگاہ کی طرف لایا۔ مجھے نہیں معلوم مقاتل والوں نے یہی لکھا ہے، مقتل کی کتاب لکھنے والوں نے یہی روایت کی ہے، دونوں کے پائے مبارک زمین سے کھنچتی آ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے یہی جملہ شہزادہ قاسم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، مقاتل میں آیا ہے کہ اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، لمبے ہو گئے تھے، تو پائے مبارک زمین سے کھنچتی آ رہی تھی۔ یہ دونوں شہزادوں کی بھی یہی حالت تھی۔ جب خیمگاہ پہنچے زینب سب سے پہلے حسین کے استقبال کے لیے نکلتی تھی، لیکن اس دفعہ زینب باہر ہی نہیں نکلی۔ شاید اپنے بھائی کے احساسات کا خیال رکھا کہ بھائی شرمندہ نہ ہو، کس طرح سے فرزندان کو ماں کے حوالہ کرے، خیمے سے باہر نہیں نکلی۔ جب شہزادہ علی اکبر شہید ہو گئے، حسین سے پہلے زینب نکلی۔ زینب میدان کی طرف جا رہی تھی، حسین نے واپس لایا۔ بعض اصحاب مقاتل لکھتے ہیں اس کی راز یہی تھا کہ زینب ڈر رہی تھی کہیں حسین شاید برداشت نہیں کر سکیں گے، علی اکبر کی لاش کو دیکھ کر، ٹکڑوں کو دیکھ کر شاید برداشت نہیں کر سکیں گے۔ بہن کی محبت پہلے نکلی، لیکن حسین نے بہن کو واپس لایا۔ اب یہ حسین نے جب بچوں کو شہیدوں کے لاش کے ساتھ رکھا، اب کربلا کے واقعہ کے بعد ہے، جب شام پہنچے، شہیدوں کی لاشوں پر، شہیدوں کی سروں پر رونے
ہونے کی اجازت ملی یزید کی طرف سے، سر شہداء اسیروں کے ہاں پہنچے تو ہر اسیر نے اپنے شہید کے سر لیا، رونے لگا، مرثیہ پڑھنے لگا، زندگی کی یادیں زندہ ہو گئی۔ شام کی عورتوں نے دیکھا 2 شہزادے ہیں جن پر کوئی رونے والا نہیں، پوچھا کیا ان کی کوئی عزیز نہیں ہے، ان کی ماں، ان کی بہن نہیں؟ شہزادی زینب اٹھتی ہے، شام کی عورتوں یہ میرے نور چشم ہے، لیکن میں حسین کو چھوڑ کر کس طرح سے اپنے بچوں پر رو سکتی ہوں؟ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى